اپنی دانست میں تو تمہارے موشے ہاورڈ نے آج صبح مجھے ختم ہی کر دیا تھا، لیکن شاید تم نہیں جانتی کہ ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق زندگی اور موت صرف خدا کے اختیار میں ہے، لہٰذا اس طرف سے تو بالکل بے فکر رہو۔ لیکن اللہ نے چاہا تو اب تم لوگوں کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ موشے ہاورڈ کو میں ان قریب منہ توڑ جواب دینے والا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ میں تہذیب پر چھوڑتا ہوں۔ تمہارے ساتھ وہ جو بھی سلوک کرے اس کی مرضی ہے۔ بنسڈلے نشے میں دھت ہو رہا تھا۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے میں اس کے ساتھ تھا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے حاصل ہونے والی معلومات صیغہ راز میں رہیں گی۔ 3 سال پہلے مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا، بنسڈلے نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ سوال اس نے شاید 20ویں دفعہ کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں شراب کیوں فراہم کی گئی، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم اس قابل بھی نہیں رہے کہ کچھ سمجھ بوجھ سکو۔ نہیں، ٹھہرو، بنس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا، مجھے گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے شراب کیوں فراہم کی جاتی؟ شکر ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ بات تمہاری سمجھ میں تو آئی۔ اب مجھے یہ بتا دو کہ جس الزام میں تمہیں ملازمت سے نکالا گیا تھا اس میں کس حد تک صداقت تھی؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ بنسڈلے بڑک اٹھا۔ یقیناً میرے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے۔ مجھے غور سے دیکھو بنس، میں تمہارے میک اپ میں ہوں۔ ملک کے کچھ دشمن میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اپنے ملک کے کام آؤ؟ ضرور پسند کروں گا، مگر اس کے عوض مجھے کیا ملے گا؟ تمہیں ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا، میں نے بے ساختہ کہا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں نہ صرف مجھ سے تعاون کرنا پڑے گا بلکہ آئندہ کے لیے صاف ستھری زندگی گزارنے کا وعدہ بھی کرنا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے، بنس نے خوش ہو کر کہا، مگر میں شراب نوشی نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری کمزوری ہے۔ اور عیاشی، میں نے سوالیہ انداز میں کہا، میں نے سنا ہے لڑکیاں تمہاری کمزوری ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ملازمت میں تھا اور اوپر کی آمدنی بھی اچھی خاصی ہو جاتی تھی۔ لڑکیاں خود پروانہ وار مجھ پر گرتی تھیں، لیکن جب ملازمت چھوٹی اور میرا ہاتھ تنگ ہونا شروع ہوا تو یکے بعد دیگرے ان سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اب میں ہوں اور میری تنہائی ہے۔ گزر اوقات کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ مجھ پر لڑکیوں کی حقیقت منکشف ہو چکی ہے۔ اب اپنے حالات سدھرتے ہی شادی کر لوں گا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ملازمت کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ وہ نشے میں تھا اور اس کی بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، مگر میں نے یقین کر لیا۔ ٹھوکر کھانے کے بعد آدمی کے سنبھلنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ جس الزام میں تمہیں برطرف کیا گیا تھا اس میں کس حد تک صداقت تھی، میں نے کہا۔ مجھ پر رشوت ستانی کا الزام تھا، بنس نے کہا، لیکن میں اکیلا ہی تو رشوت نہیں کھا رہا تھا، اپنے افسران کو بھی کھلا رہا تھا۔ اور پھر محکمے میں ایسا کون سا پارسا ہے جو صرف تنخواہ پر گزارا کر رہا ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے افسران اور ساتھیوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ تمہیں ملازمت سے نہیں نکالا جانا چاہیے تھا۔ بنس سوچ میں پڑ گیا، پھر جھجکتے ہوئے بولا، نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ کیا اس لیے کہ تمہارے ساتھی اصل معاملے کو سامنے نہیں لائے تھے؟ میں نے بنسڈلے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ کون سا اصل معاملہ؟ بنس نے بوکھلا کر پوچھا۔ اس کا نشاہرن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا اس کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے تمہیں فنون سپاہ گری سے بھی دلچسپی ہے، صرف شمشیر زنی سے، بنس نے کہا، مگر تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا ہے۔ بے فکر رہو، میں نے جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم ہوں، میں نے کہا، اور تم بھی اپنی بات پر قائم رہنا ورنہ بڑے خسارے میں رہو گے۔ رات 11 بجے کے بعد میں بنسڈلے کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ یہ اپارٹمنٹ جس بلڈنگ میں تھا وہ گوٹے ہل کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع تھی جہاں زیادہ تر غریب لوگوں کی رہائش تھی۔ 2 منزلہ اس بوسیدہ سی بلڈنگ کے آس پاس کچے پکے مکانوں اور تنگ گلیوں کے سلسلے تھے۔ بلڈنگ اگرچہ لبے سڑک واقع تھی لیکن وہ سڑک بھی کسی اسٹریٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ بنس سے ملاقات کے دوران میں نے اسے بہت سی مفید باتیں معلوم کر لی تھی جو اس کا رول ادا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ اس کے روپ میں چونکہ مجھے موشے ہاورڈ سے الجھنا تھا لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کا حصول اشد ضروری تھا۔ بنس کا اپارٹمنٹ محض ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس بلڈنگ میں تمام کمرے ایسے ہی تھے جن میں باتھ روم تک نہیں تھا۔ ہر منزل پر ٹوائلٹ اور باتھ روم علیحدہ سے بنے ہوئے تھے۔ یہاں چونکہ شادی شدہ لوگوں کا گزر نہیں تھا اس لیے باورچی خانے کا تصور بھی معدوم تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی سے جھولتا ہوا تالا کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو کر لائٹ جلا دی۔ کمرے کے وسط میں ایک لمبے تار کی مدد سے جھولتا ہوا 60 واٹ کا بلب روشن ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگائی اور اس واحد چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔
जिस पर एक चादर और मैला सा तकिया नजर आ रहा था। मैं जूतों समेत चारपाई पर लेट गया और जेब से वो कागज निकाल लिया जिस पर डेविड ने कोड लिख कर दिए थे। अब मेरे पास कोड अजबर करने के सिवा कोई काम नहीं था, मगर नींद से लड़ना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। कोई 2 घंटे इसी आलम में गुजर गए। कोड बड़ी हद तक मैंने जहन नशीन कर लिए थे। गुज़श्ता पूरी रात और फिर सारा दिन जागते रहने के बायस अब मेरे लिए आंखें खुली रखना भी 2 बर हो रहा था। मैंने कागज तय करके जेब में रखा और आंखें बंद कर लीं। उठकर लाइट ऑफ करने को भी जी नहीं चाह रहा था, कबल इसके कि मैं नींद की मेहरबान आगोश में पहुंचता। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने बुलंद आवाज में पूछा, मगर बाहर से जवाब मिलने के बजाय दरवाजा और जोर से पीटा गया। मैं पूछ रहा हूँ कौन है? मैंने इस बार पहले से भी बुलंद आवाज में पूछा, मगर इस बार भी जवाब नहीं मिला और दरवाजा पहले से भी ज्यादा जोर से पीटा जाने लगा। चारपाई से उठते वक्त मुझ पर झिंझलाहट तारी हो गई। बसडले के दोस्तों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अगर उसके दोस्त इतने ही नामाकूल हैं तो मेरा यहाँ रहना 2 बर कर देंगे। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बेसाख्ता पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े हुए 2 अफराद स्याह लिबास में मलबूस थे और उनके हाथों में दबे हुए रिवाल्वर साफ नजर आ रहे थे, मगर बाहर रोशनी इतनी नहीं थी कि उनके चेहरों के नकूश नजर आ सकते। उन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और दरवाजे में आकर रुक गए। मैंने उन दोनों को पहचान लिया। वो ग्राहम और नेल्सन थे और उन दोनों के तेवर बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। ग्राहम विल्सन के खतरनाक तेवर देखकर मैंने बेख्तियार अपने दोनों हाथ उठा दिए। ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि उन दोनों में से कोई भी गोली चला देने से दरेग नहीं करेगा। मुझे हाथ उठाते देखकर विल्सन ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और तेजी से पलटकर दरवाजे की चटखनी लगा दी। हमसे झूठ बोलने वाला बच नहीं सकता मिस्टर बंसडले। विल्सन ने चटखनी लगाकर मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला मिस्टर विल्सन, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। अगर झूठ ही बोलना होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता था। तुमने कहा था कि वो दोनों कार बम के धमाके में मारे गए हैं, जबकि मारा जाने वाला शख्स कोई और है और उन दोनों में से एक भी नहीं मर सका। जल्दी में मुझे वही कुछ मालूम हुआ था जो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। ये तो शाम के अखबारात के जरिए मालूम हुआ कि धमाके में सिर्फ कार ड्राइवर हलाक हुआ था। तुम बकवास कर रहे हो, ग्राहम गुराया। तुमने कहा था कि इग्निशन में चाबी घुमाते ही उन दोनों के परखचे उड़ गए थे। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे यही मालूम था और ये गलत फहमी का नतीजा था। दरअसल मेरी तवज्जो इस तरफ थी कि कार में बम फिट करने वाले कौन थे, इसलिए मैं गैर मुतालिक बातों में सर नहीं खपा रहा था। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि मुझे दूसरी तहकीकाती एजेंसियों से ज्यादा तेजी दिखानी पड़ रही थी और मैंने तने तनहा सबको शिकस्त दी। मेरी दलील विल्सन पर असरअंदाज हुई और वो सोच में डूब गया, जबकि ग्राहम जो अक्लो खुद से आरी मालूम होता था अब भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तुम्हारी वजह से हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, ग्राहम गुराया, और अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर मैं ना होता तो मुमकिन है तुम लोग इस वक्त जिंदा ना होते, अगर होते भी तो पुलिस की तहवील में होते। मैंने तलखी से कहा। यह बंसडले की जहानत थी जिसने तुम्हें बचा लिया। पूरे गोटे हिल में तुम्हें ऐसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता, आइंदा ये एक भी नहीं मिलेगा, ग्राहम ने मुझे हिकाना अंदाज में कहा। उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। उसे आज सुबह मेरे हाथों जो हजीमत उठाना पड़ी थी उसे आसानी से नहीं भूल सकता था। तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम इंतहा दर्जे की नामाकूलियत के मुजाहरे पर तुल गए हो। जो सलूक तुम्हारे साथ किया जाएगा उसकी कहानी किसी और को सुनाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हें इतनी अकल भी नहीं है कि जो शख्स सरकारी तहकीकाती एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक सकता है वो क्या नहीं कर सकता। क्या मतलब? ग्राहम ने मुझे गोरा। अपनी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हों में भी तुम धमकियां देने से बाज नहीं आओगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे बारे में मुकम्मल मालूमात सरकारी एहलकारों तक पहुंच जाएंगी। उस वक्त तक हम गोटे हिल से निकल चुके होंगे। ग्राहम अय्यारी से मुस्कुराया। मुझे मालूम है, मैंने बेपरवाही से कहा। मुकम्मल तैयारियां करने के बाद ही तुमने यहाँ दावा बोला होगा, मगर सवाल ये है कि तुम्हें खरगोशों का बिछड़ा हुआ जोड़ा भी तलाश करना है। ग्राहम के चेहरे का रंग उड़ गया। विल्सन भी बुरी तरह चौंका था। तुम अपने लिए गड़ा खोद रहे हो, विल्सन ने कहा। हमारे फोन सुनकर तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी नीयत में फतूर है, इसलिए मैं मुतमईन नहीं हुआ, और अब मेरा दायरा तफ्तीश तुम्हारे तवक्कुआत से भी ज्यादा वसी है। सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। विल्सन मुझे घूरने लगा। शायद वो फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बात पर यकीन करे या ना करे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब मेरी तफ्तीश का मरकज शी गुराए का पोस्ट बॉक्स नंबर 128 है।
میں نے کہا اور ولسن کا ہاتھ لرز گیا۔ یہ پوسٹ باکس نمبر تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ کوئی چیز خود سے نہیں ملتی مسٹر ولسن، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو ہلاک کر دو، گراہم نے ہذیانی انداز میں کہا۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ بازی تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے مسٹر۔ میرے آدمی پہلی فرصت میں فون نمبر 5570 پر مادام کلارا کو تمہارے کرتوتوں سے آگاہ کر دیں گے۔ ولسن کے ساتھ ساتھ گراہم کا چہرہ بھی تاریک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کئی غلطیاں کی تھی، ان غلطیوں کی اطلاع اگر رینڈل ہاورڈ کو مل جاتی تو وہ ان دونوں کو مروا دیتا۔ ولسن کا ریوالور والا ہاتھ جھک گیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم سے مصالحت کرنے میں ہی بہتری ہے۔ تم عقل مند آدمی ہو مسٹر ولسن۔ میں نے سر ہلایا اور اپنے ہاتھ گرا دیے۔ گراہم پر سختہ طاری تھا۔ بہتر یہ ہے کہ تم بھی ریوالور جیب میں رکھ لو، میں نے گراہم سے کہا۔ یہ ہتھیاروں کی نہیں ذہنی صلاحیتوں کی جنگ ہے جس میں تمہیں مات ہو چکی ہے۔ تم نے ہمیں ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ ولسن پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ کیا تم ہمیں بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گے؟ ضرور کہوں گا مسٹر ولسن، تم دونوں پلنگ پر آ جاؤ، میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص محض ایک دن کی قلیل سی مدت میں اس قدر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ولسن نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ رات کے اس پہر تم دونوں نے یہاں دعویٰ کیوں بولا ہے؟ ہم مشتعل ہو گئے تھے، ولسن نے کہا۔ تم نے ہمیں ان دونوں کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی اور وہی اطلاع ہم نے مادام کلارا کو پہنچا دی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے خرگوشوں کے ملنے کی اطلاع؟ میں نے ولسن کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاں، ولسن نے پہلو بدلا۔ تمہیں شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ تصدیق کیے بغیر یہ اطلاع اس تک پہنچانے کی ہمیں کتنی کڑی سزا مل سکتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی مسٹر ولسن۔ آخر مادام کلارا اور تہذیب مالکم ایکس میں ایسی کیا دشمنی ہے کہ وہ اس کی جان کے در پہ ہو رہی ہے؟ ہم تو ایک بہت بڑی مشین کے بہت چھوٹے سے پرزے ہیں۔ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے، وجوہات نہیں بتائی جاتی۔ میں ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا جو مجھے چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہر شخص کو کم از کم ایک موقع ضرور ملنا چاہیے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ولسن نے میری بات سن کر حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مسٹر بنسڈلے، اس نے کہا۔ حالانکہ تم خوب سمجھ رہے ہو، تم اس شخص سے مخاطب ہو جس نے محض 12 گھنٹے کے اندر اندر مادام کلارا کو کھود نکالا۔ آئندہ 12 گھنٹے میں جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے تم دونوں کا سراغ لگایا، تمہارے تک عینی شاہدوں تک پہنچا، ان کی زبان بند کی، مادام کلارا کا پوسٹ باکس نمبر تک معلوم کر لیا۔ تو کیا میں نے خرگوشوں کے جوڑے کی طرف سے بے توجہی برتی ہوگی؟ ولسن اور گراہم مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کس انداز میں گفتگو کریں۔ تم لوگ خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دوبارہ کہنا شروع کیا، تمہارے دماغوں میں یہ خناس گھسا ہوا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ محض اتفاق تھا، اور کسی وقت بھی تمہیں کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جس سے فائدہ اٹھا کر تم بازی الٹ سکتے ہو۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہ محض تمہاری بھول ہے۔ تم دونوں میرے شکنجے میں اس طرح جکڑے ہوئے ہو کہ میری مرضی کے خلاف جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے ایسی حماقت کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ تمہیں بیک وقت 3 محاذوں پر مقابلہ کرنا پڑ جائے گا۔ ایک طرف میرے آدمی ہوں گے، دوسری طرف گوٹے ہل کی حکومت، اور تیسری طرف مادام کلارا۔ تم کس کس سے بچتے پھرو گے؟ ہم سمجھتے ہیں مسٹر بنس، ولسن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم چاہتے کیا ہو۔ ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا جو خود کو عقل مند اور دوسروں کو احمق سمجھ رہا ہو؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، تم سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی مجھے سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ صبح گراہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اس پر تم شاید ابھی تک ناراض ہو، ولسن نے کہا۔ میں نے گراہم کو بہت برا بلا کہا، اور اس وقت یہاں خیر سگالی کے جذبے کے تحت آئے ہوئے ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہمیں تمہاری طرف سے غلط بیانی کا شبہ نہ ہوتا تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، ولسن نے کہا۔ تم جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم لوگ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے یہاں وارد ہوئے تھے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ بلا وجہ قتل کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ بلا وجہ تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ تم لوگ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کا کوئی ٹھوس جواز بھی ضرور ہوگا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مسٹر ولسن؟ نہیں، ولسن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے، لیکن اب یہ بات صاف ہو گئی کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ تم خود ہی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ گویا اگر یہ بات صاف نہ ہوتی تو تم مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہم اس کے لیے مجبور تھے مسٹر ڈلے۔ ولسن نے بے بسی سے کہا، ہم تمہیں ایک بڑی رقم ادا کرنے والے ہیں۔ ہمارے درمیان معاملات صاف ہونے بہت ضروری ہیں۔
کیا تم اتنے ہی سادہ لوگ ہو کہ اتنی آسانی سے رقم ادا کر دیتے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جتنی رقم کا میں نے مطالبہ کیا تھا اتنی رقم کے لیے تو تم کئی قتل کر سکتے ہو۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، ولسن نے کہا۔ گراہم ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا، بس وہ مجھے گورے جا رہا تھا۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ میں نے خرگوشوں کے جوڑوں کی طرف سے بے توجہی نہیں برتی، اور اس وقت میرے پاس ان کے متعلق بھی بہت سی معلومات موجود ہیں۔ ولسن اور گراہم چونک پڑے۔ کس قسم کی معلومات؟ ولسن نے تجسس سے کہا۔ تہذیب مالکم ایکس کے ساتھی کا نام علی یار خان ہے، جو فلسطین کی تحریک آزادی کا بہت بڑا علم بردار ہے۔ تم لوگوں نے اسی کو ہلاک کرنے کے لیے گاڑی میں بم فٹ کیا تھا، مگر وہ ہوشیار تھا، بچ نکلا۔ اس سے قبل بھی یہودی اس پر متعدد جان لیوا حملے کر چکے ہیں۔